الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اور تمہارا اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا۔ اور نیکیوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب مال کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور غلام چھڑانے پر خرچ کرنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور وعدے کو پورا کرنا، اور تنگ دستی اور بیماری میں صبر سے کام لینا، اور میدان جنگ میں صبر سے کام لینا۔ یہی لوگ وہ ہیں کہ جو سچے ہیں اور نیک اور پرہیزگار ہیں۔ ناظرین کرام، یہود و نصارہ کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں سنا کہ آپس میں قبلے کے تعلق سے بڑا اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ پچھم ہے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ پورب ہے۔ قبلے کے تعلق سے بڑا اختلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں یہود و نصارہ کے اس واقعے کو لے کر کہ قبلے کو لے کر اختلاف کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارا پچھم ہے، ہمارا پورب ہے، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کا کمال درجہ تو یہ ہے کہ اللہ جدھر منہ کرنے کا حکم دے دے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، یہی اصل نیکی ہے۔ اختلاف کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 6 شکلیں نیکیوں کے بیان فرمائے ہیں۔ نیکیوں کی 6 شکلیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جو جامع آیت ہے، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادات کو، معاشرت کو، معاملات کو اور دنیا کے جو اہم موڑ ہے، یہ سارے اہم موڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی شکل جو نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور نیکی کا دوسرا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ محبوب مال کو خرچ کرنا، اور تیسری شکل اللہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وقت پر نماز قائم کرنا، اور چوتھی شکل اللہ نے بیان فرمائی ہے زکوٰۃ دینا، اور پانچویں شکل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا۔ آخری اور چھٹی شکل ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں صبر سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پہلے تذکرہ فرمایا، اور ایمان میں کئی چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ سب سے پہلے بیان کیا کہ آمن باللہ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس بات کا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے وغیرہ۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد بھی دوسری زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل وہی زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ نے ایک مخلوق نور سے اللہ نے اور بنائی ہے جو اللہ کی تابعدار مخلوق ہے، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس کام کا حکم دیتے ہیں وہی وہ کام کرتی ہے، اور جس سے اللہ منع کر دے وہی اس کام سے وہ مخلوق رک جاتی ہے۔ والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لانا ہے اس بات کا پر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہے ساری کتابیں برحق ہیں۔ والنبیین، سارے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش، سارے نبیوں کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن جملہ
من جملہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے، سارے انبیاء اور رسول یقیناً اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے، اور وہ پیغام لے کر ہمارے پاس آئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ پہلا جو طریقہ ہے یہ نیکی کا کہ ایمان لانا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ایمان لانے کے بعد محبوب مال کو خرچ کرنا ہے۔ مال خرچ کرنے کے اللہ نے کئی مصرف بیان کیے ہیں۔ پہلا مصرف اللہ بیان فرماتے ہیں رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ حضور کی حدیث ہے کہ انسان جب رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو 2 اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ دوسرا مصرف ہے یتیم جس کا باپ نہ ہو، باپ بلوغت سے پہلے جس کا باپ انتقال ہو جائے، بچپنا ہو، تو یہ ہے یتیم۔ یتیموں کے اوپر اپنا مال انسان خرچ کرے۔ تیسرا مصرف اللہ نے بیان فرمایا مسکین جس کے پاس کچھ نہیں ہو کھانے کے لیے، ایک ٹائم کا بھی کھانا نہ ہو، اس کے اوپر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، گھر پہ تو بہت کچھ ہے لیکن بیچارہ سفر کے اندر ہے، کچھ نہیں ہے، ہمارے سامنے مانگنے آ گیا ہے، تو اس مسافر کی خبرگیری کرنا۔ والسائلین، جو اللہ کے نام پر مانگے اسے دینا، اور اسے نہ دینا دنیا کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے نام پر کوئی مانگ لے اسے نہ دے تو دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے کہ اللہ کے نام پر مانگنے والے کو نہ دے۔ وفر رقاب، اور غلام کو چھڑانے میں خرچ کرنا۔ غلامی کا زمانہ اب نہیں رہا، لیکن اگر کوئی بھائی ہمارا اگر کہیں پھنس جائے، اگر اس کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری جو شکل اللہ نے بیان فرمائی ہے نیکی کے واقام الصلاح، نماز کو وقت پر قائم پڑھنا۔ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ نیکی ہے۔ نماز کو کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وقت پہ نہ پڑھ سکے الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر دنیا میں پھنس کر انسان اگر وقت پر نماز نہ پڑھے، یقیناً وہ نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن وقت پر چھوڑ دینا جان بوجھ کر یہ نیکی نہیں ہے۔ وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، 2.5% اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دینا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ 5ویں شکل اللہ نے بیان فرمائی ہے نیکی کی، وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ کو پورا کرے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے، لیکن افسوس اس زمانے میں یہ ہے کہ آج اگر وعدہ خلافی کرنا کسی کی نشانی اور علامت بن چکی ہے تو وہ ہم مسلمان ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ والصابرین فی البأساء، آخری اور چھٹی شکل جو اللہ نے نیکی کے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پریشانی میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں، بیماری میں، میدان جنگ میں انسان صبر سے کام لے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ تو ہے، لیکن انسان کمال نیکی یہ ہے کہ انسان اس پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر انسان اس پریشانی کے عالم میں صبر سے کام لے۔ الباسا والضرہ، دونوں کے معنی پریشانی اور تنگ دستی کے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ باسا کہتے ہیں مالی تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ، اور ذرہ کہتے ہیں بدنی، انسان کے شریر کے اندر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اسے کہتے ہیں والضرہ۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ 6 طریقوں کی نیکیاں ہوں گی، یقیناً وہی لوگ سچے ہوں گے، وہی اصل نیکوکار اور متقی ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو تقوی والی اور سچی اللہ ہم سبوں کی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا